الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور جن کے غلام صادق، جن کے داماد، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی بھی فرمایا، مولا کائنات زوج بطول اسد اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر اور یا واقعی ٹی وی پر پوری دنیا میں سماعت کرنے والوں کو یوم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام اہل ایمان کو، تمام حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو یوم مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد مبارک ہو۔ 13 رجب ہو چکا ہے، یہ شب ولادت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس رات کو نسبت حاصل ہے مولا کائنات زوج بطول کے ساتھ۔ اس رات کو حسنین کے بابا کی ولادت ہوئی ہے۔ اس رات کو سیدہ زہرا کے شوہر کی ولادت ہوئی ہے۔ اس رات کو اس امت کے چوتھے خلیفہ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس رات کو اس ذات کی ولادت ہوئی ہے جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، جسے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کی رات مولا علی کی رات ہے۔ آج کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کی رات ہے۔ آج کی رات پوری دنیا میں مولا علی کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت کا رشتہ رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک اہل سنت عطا فرمایا کہ جو حضور کی آل کا دامن بھی تھامے ہے، حضور کے اصحاب کا دامن بھی تھامے ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ میرے مرشد کامل، میرے شیخ طریقت اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، اور اللہ کریم ہمارے شیخ کے فیضان میں اور برکات میں وسعتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب قبلہ ایاز صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم حضرت کو بھی مزید عزتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ میں یا واقعی ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اہل بیت میں سے کسی بھی شخصیت کا یوم ہو، خلفائے راشدین میں کسی کا بھی یوم ہو، صحابہ اکرام میں کسی کا بھی یوم ہو، اولیاء الزام میں سے کسی کا بھی یوم ہو، عقیدہ اہل سنت جو کہ ایک مسلک اعتدال ہے، اس کو جس خوبصورتی سے واقعی ٹی وی اپنے ناظرین کے آگے پیش کرتا ہے، پوری دنیا میں آپ کے گھروں تک آپ کے سکرین کے ذریعے ان شخصیات کا فیضان پہنچاتا ہے۔ یہ واقعی ٹی وی کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ کریم واقعی ٹی وی کو مزید خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے جتنے لوگوں کو فیض پہنچا اللہ تعالیٰ QTV کو اس کے ذریعے مزید برکات سے نوازے۔ یقیناً کو ان نشریات
جو کہ ان دنوں میں حضرت علی کے حوالے سے پیش کر رہا ہے، جن کا آج کی مجلس بھی حصہ ہے، ان نشریات پر میں ARQ TV کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یوم ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام ذہبی اور حضرت امام حاکم کے نزدیک اور دیگر بھی تمام کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب کو ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق کعبہ میں اور مکہ مکرمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی 13 رجب کے دن۔ اللہ اکبر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 30 سال بعد مکہ مکرمہ میں اور بعض روایات کے مطابق کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام علی ہے اور آپ کے کئی القاب ہیں۔ آپ کو بطراب کا لقب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے عطا ہوا۔ حیدر آپ کا لقب ہے، اسد اللہ آپ کا لقب ہے، مرتضیٰ آپ کا لقب ہے، اور باب المدینہ العلم یہ بھی وہ آپ کا لقب ہے جو آپ کو خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا ہے۔ آپ شہزادے ہیں حضرت ابو طالب کے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا ہے جو حضرت عبد المطلب کی بھتیجی ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی ہیں جن کا اسم گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ جس طرح خواتین میں سب سے پہلے اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے قبول کیا، اسی طرح بنو ہاشم خاندان کی سب سے پہلی خاتون جو مشرف با اسلام ہوئی وہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا مرتضیٰ کی والدہ واجدہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں، ان سے حضور علیہ السلام کی بے پناہ محبت تھی۔ جب ان کا وصال ہوا نا، حضور علیہ السلام بے حد مغموم ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک ان کو کفن کے لیے عطا فرمایا، اور یہاں سے حساب لگائیے گا کہ حضرت علی کی والدہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کھودی گئی نا، حضور علیہ السلام ان کی قبر میں اترے، حضور علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹ گئے۔ حضور علیہ السلام خود حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ گئے۔ جن کے بارے میں قبر میں سوال ہونا ہے نا، جن کے بارے میں سوال ہو کے سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے نا، قبر میں ہر انسان کی بات اور فناہ کا دار و مدار جن کے بارے میں پوچھا جانے سے ہے نا، وہ نبی علیہ السلام خود حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ میری ماں کی قبر ہے، اس پہ رحم فرمانا۔ حضور علیہ السلام خود اپنے دست مبارک سے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا کو قبر میں اتار کے دفناتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم سن بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جیسے جمع مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے۔ اسی طرح بچوں میں، معصوم بچوں میں سب سے پہلے، کم سن بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں امام جلال الدین سیوطی کے نزدیک 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ یار کیا شان ہے مولا مرتضیٰ کی۔ اگر کسی کو علی کا ذکر پسند نہیں ہے نا تو اسے اگر دارہ اسلام میں آئے گا، اگر حضور علیہ السلام کے دین میں آئے گا نا تو اس کو ہر طرف مولا مرتضیٰ کا نام سنائی دے گا۔ علی کی ذات وہ ذات ہے، اگر علی کو بزم صحابہ سے نکال دو تو بزم صحابہ نامکمل ہے، اگر علی کو بزم اہل بیت سے نکال دو تو بزم اہل بیت نامکمل ہے، اگر علی کو خلفائے راشدین سے نکال دو تو خلفائے راشدین کی گنتی نامکمل ہے، اگر علی کو پنجتن پاک سے نکال دو تو پنجتن پاک کی گنتی نامکمل ہے، اگر علی کو عشرہ مبشرہ سے نکال دو تو عشرہ مبشرہ کی گنتی نامکمل ہے، اگر علی کو اصحاب بدر سے نکال دو تو اصحاب بدر کی گنتی نامکمل ہے، اگر بزم اہل بیت سچتی ہے وہ بھی علی کا نام سے سچتی ہے، اگر بزم صحابہ سچتی ہے تو وہ بھی علی کے نام سے سچتی ہے۔ یہ مقام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یاد رکھیے گا۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر مقام حضرت فاروق اعظم کا ہے، پھر مقام حضرت عثمان غنی کا ہے، اور پھر مقام مولا علی مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جو 3 شخصیات ان سے افضل ہیں ان کا تو مقام ہے، ان کا تو مقام بلند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ جس قافلہ ایمان کو مخاطب کر رہا ہے نا، اس قافلہ ایمان کے امیر کا نام علی ہے، اس قافلہ ایمان کے امیر کا نام علی ہے۔ بعض صحابہ ہیں جن کو قرات میں مہارت حاصل ہے، قرآن کا امیر بھی علی ہے،
بعض صحابہ ہیں جن کو تفسیر میں مہارت حاصل ہے، مفسرین کا امام بھی علی ہے، بعض ایسے ہیں جن کو حدیث بیان کرنے میں مہارت حاصل ہے اور شہرت حاصل ہے، محدثین کا امیر بھی علی ہے، بعض کو فقہا ہونے میں مہارت حاصل ہے، فقیہ ہونے میں مہارت حاصل ہے، فقہا کا امیر بھی علی ہے، بعض کو تارک دنیا ہونے کی منزل حاصل ہے، ان عبادت گزاروں کا امیر بھی علی ہے۔ اگر میں یہ بھی کہہ دوں نا تو عین مطابق ہوگا، بالکل بجا ہوگا کہ اللہ نے جس کے سینے میں ایمان رکھا ہے اس کے امیر کا نام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے امیر کا نام سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کون ناپ سکتا ہے؟ ان کی شان کی گرد راہ کو بھی کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی انسان کے ایمان کا اندازہ اس کے کلام سے لگایا جا سکتا ہے، وہ بات کرے گا اس کے کلام سے اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، پھر اس کے افعال کو دیکھا جائے گا اور اس کے کردار کا اندازہ لگایا جائے گا۔ کسی بھی شخص کے ایمان کے معیار کا اندازہ اس کے اپنے افعال اور کردار سے لگایا جائے گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا اگر معیار کوئی جاننا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام خود حضرت علی کے ایمان کو بیان فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں او میں بتاتا ہوں علی کا ایمان کیسا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضور کی حدیث ہے کہ اگر 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور 7 آسمانوں کو بھی اس پلڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی اگر ایک پلڑے میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں اکیلا علی کا ایمان رکھ دیا جائے، حضور فرماتے ہیں علی کا ایمان 7 زمینوں سے بھی بھاری ہوگا اور 7 آسمانوں سے بھی بھاری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علی کا اکیلے کا ایمان 7 زمینوں سے بھی بھاری ہے اور 7 آسمانوں سے بھی بھاری ہے۔ یہ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا۔ حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے بچپن سے اپنے ساتھ رکھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی پہ اپنا رنگ چڑھایا۔ 10 سال کی عمر میں تو صحابی بن گئے، اس سے پہلے بھی حضرت علی بچپن میں حضور کے ساتھ ہوا کرتے۔ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میں بچپن میں حضور کے پیچھے ایسے بھاگا کرتا جیسے بچہ ماں کے پیچھے بھاگتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا ہے نا، میں بچپن میں بھی اس طرح حضور کے ساتھ رہا کرتا۔ لیکن حضرت علی کو حضور اپنے ساتھ رکھتے، حضور نے ان کو اپنی تربیت کے سائے میں رکھا، حضور ان پر اپنا رنگ چڑھاتے گئے۔ بچپن سے لڑکپن آیا حضور کی تربیت میں ہے، حضور علیہ السلام کا رنگ ان پہ چڑھ رہا ہے۔ علی سو رہے ہیں تو اس چھت کے نیچے سو رہے ہیں جس چھت کے نیچے مصطفیٰ سوتے۔ علی کا کھانا پک رہا ہے تو اس برتن میں پک رہا ہے جس میں مصطفیٰ کا کھانا پک رہا ہے۔ علی کھا رہے ہیں تو اس برتن سے کھا رہے ہیں جس سے مصطفیٰ کھا رہے ہیں۔ علی چل رہے ہیں تو ان رستوں پہ چل رہے ہیں جس پہ مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنا رنگ چڑھا رہے ہیں مولا علی پر، اپنے حضور علیہ السلام کا رنگ حضرت علی پہ چڑھتا جا رہا ہے۔ بچپن سے لڑکپن آیا، لڑکپن سے جوانی آئی، حضور علیہ السلام مستقل اپنی تربیت اور اپنا رنگ چڑھا رہے ہیں حضرت علی کے اوپر۔ آخر ایک ویسا وقت آیا جو حدیث مجھ سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے بڑے احسن انداز میں بیان کی۔ آخر ایک ایسا وقت آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، علی اب تیرا گوشت نہیں رہا، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم نہیں رہا، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون نہیں رہا، تیرا خون میرا خون ہے۔ یہ بھی حدیث کا ہی ترجمہ ہے۔ حضور نے فرمایا تیری محبت نہیں بلکہ میری محبت ہے، تیری اطاعت ہی نہیں بلکہ میری اطاعت ہے، تیری فرما برداری ہی نہیں بلکہ میری فرما برداری ہے۔ تجھ سے منہ پھیرنا ایسے ہے جیسے مجھ سے منہ پھیرنا، تجھے گالی دینا ایسے ہے جیسے میرے خلاف بات کرنا، علی تیرے پیچھے چلنا ایسے ہے جیسے میرے پیچھے چلنا۔ تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے۔ علی تیری اولاد تیری ہی اولاد نہیں بلکہ تیری اولاد میری اولاد ہے۔ یہ رنگ چڑھایا حضور علیہ السلام نے، یہ رنگ چڑھایا حضور علیہ السلام نے مولا علی پہ۔ یہی وجہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بولے کہ حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بین پیا۔ کہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، علی دیکھنے والے تیری صورت میں میری صورت دیکھیں گے، تیری سیرت میں میری سیرت دیکھیں گے، تیرے کردار میں میرے کردار دیکھیں گے، تیری گفتار سے میری گفتار دیکھیں گے، تیری ضرب سے میری شجاعت نظر آئے گی۔
یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک اہم ترین فضیلت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی فضیلت ہے جو انہیں ممتاز کرتی ہے، ایک ایسا مقام ہے جو انہیں ممتاز کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ زوج بطول ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ شہزادی جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کی وہ شہزادی جن کو حضور نے جنتی عورتوں کی سردار ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کی وہ شہزادی جو حضور علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیت ہیں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ ریاض النظرہ میں موجود ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب نکاح کے لیے کس نے کیا؟ حضرت علی کا انتخاب نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ریاض النظرہ میں موجود ہے، یہ عشرہ مبشرہ پر لکھے جانے والی تقریباً 1000 سال پہلے کی کتاب ہے۔ ریاض النظرہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ سلام علیہا کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ ریاض النظرہ میں موجود ہے، یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ کہ فاطمہ تو وہاں تھی نہیں، فاطمہ کا ولی کون بنا؟ ریاض النظرہ میں موجود ہے، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ نکاح میں فاطمہ کا ولی اللہ خود بنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جبریل یہ بتاؤ نکاح میں شریک کون تھا، باراتی کون تھے، شریک کون ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کے حکم سے 40,000 ملائے اعلیٰ سیدہ فاطمہ کے نکاح میں شریک ہوئے۔ یا رسول اللہ اللہ یہ نکاح کا فیصلہ فرما چکا ہے، اللہ یہ نکاح فرما چکا ہے، اب آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ زمین پہ یہ نکاح فرما دیں، آپ زمین پہ یہ نکاح فرما دیں۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور علیہ السلام نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی 3 نسبتیں تجھے ممتاز کرتی ہیں، 3 نسبتیں یاد رکھیے گا حضرت علی کی ایسی ہیں جو حضرت علی کو ممتاز کرتی ہیں، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا آج مولا علی کا جشن کی رات ہے، آج وہ رات ہے جس رات میں سیدہ فاطمہ کا شوہر دنیا میں آیا ہے، حضور علیہ السلام کا داماد دنیا میں آیا ہے، اس امت کا چوتھا خلیفہ دنیا میں آیا ہے، وہ جس کو حضور نے اپنا بھائی کہا دنیا و آخرت کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے، حسنین کا بابا دنیا میں آیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو علی کی محبت ہے نا یہ مومن اور منافق میں پہچان کرتی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں مومن کبھی علی سے محبت چھوڑ نہیں سکتا اور منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا، اور یہ حدیث سے تو ہے لیکن اس حدیث پر صحابہ نے عمل بھی ایسے کیا، صحابہ کے اقوال موجود ہیں، صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں دیکھنا ہوتا نا کوئی مومن ہے یا منافق ہے، اگر ہمیں دیکھنا ہوتا کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں مومن اور منافق میں فرق کرنا ہوتا ہم علی کا نام لیتے، علی کا نام لے سن کے جس کا چہرہ کھل جاتا ہم سمجھ جاتے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ صدیقی وہی ہے جس کی نگاہوں کا مرکز علی کا چہرہ ہوگا۔ اور بھائی صاحب یاد رکھیے گا بات کرنے سے پہلے ہر کسی کو سوچنا چاہیے آج اگر ہمیں اہل بیت کی محبت پہنچی ہے نا تو ابو بکر صدیق کے ذریعے پہنچی ہے، فاروق اعظم کے ذریعے پہنچی ہے، عثمان غنی کے ذریعے پہنچی ہے، اصحاب رسول کے ذریعے پہنچی ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے اہل سنت تک، ہمارے اہل اسلام تک جو اہل بیت کی محبت پہنچی ہے وہ کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ وہ صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچی ہے۔ اگر کوئی کہے حضور کھڑے ہوئے سیدہ فاطمہ سلام علیہا کے لیے تو کیا صحابہ کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ارے بھائی سیدہ فاطمہ تو سیدہ فاطمہ ہے، حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے ہیں، عمر بن خطاب خطبہ دے رہے ہیں، حسین کی عمر ابھی کم ہے، حضرت امام حسین کم سن ہے، سامنے آتے ہیں منبر دیکھ کے نانا کی یاد آتی ہے، کہتے ہیں یہ تو میرے نانے کا منبر ہے، عمر بن خطاب خلیفہ رسول جن کے لیے حضور نے کہا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، منبر سے اترتے ہیں، گٹھلوں کے بل بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں حسین یہ منبر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ عمر بھی تیرے نانے کا ہے، ہمارے سر کے بال اگر عزت میں قائم ہے تو تیرے نانے کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी, 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 हैदरी। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। आपको पता है हम अली अली क्यों करते हैं? आपको पता है हम अली अली क्यों करते हैं? हमें अली अली करना किसने सिखाया है? हमें अली अली करना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फैसाली ने सिखाया है। हमें अली अली करना अबू मंसूर मातुरीदी ने सिखाया है, ख्वाजा अब्दुल करीम ने सिखाया है, बहाउद्दीन लक्ष्मण ने सिखाया है, अब्दुल खालिक अश्तवानी ने सिखाया है, अरे बायजीद बुस्तामी ने सिखाया है, जाफर सादिक ने सिखाया है, हजरत सलमान फारिस ने सिखाया है, अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया है। हमारा अकीदा वो है जो इमाम अहमद रजा खान ने कहा कि जब अहले बैत की बात आए तो अहले बैत हमारे लिए कुरान के पारों की तरह मोतबर है। जब अहले बैत की बात आए तो अहले बैत, इमाम अहमद रजा खान ने कहा है, कुरान के पारों की तरह मोतबर है। और जब सहाबा की बात आए तो ये आसमान हिदायत के सितारे हैं। हम उसको मानते हैं हक में जिसके हाथ में, एक हाथ में असहाबे रसूल का दामन है और एक में आले रसूल का दामन है। ये अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आपको पता है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा है सैयदा फातिमा तो बहुत ऊंची है। गौर से सुनना, सहाबा ने इश्क किया या नहीं किया अहले बैत से? यह ईदगाह का स्टेज है, यह अबू बकर सिद्दीक का स्टेज है, यह मुजद्दिद अल-फैसाली का स्टेज है। अल्लाह अकबर। सहाबा ने इश्क किया या नहीं किया? हजरत सिद्दीक अकबर ने पता क्या कहा है? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा है कि अगर एक तरफ मेरा सारे खानदान के रिश्ते हो ना और दूसरी तरफ सैयदा फातिमा के आल का एक रिश्ता, हुजूर की आल वही है ना, हुजूर की अहले बैत का एक शख्स एक तरफ हो और मेरे सारे रिश्ते एक तरफ हो, मैं अपने सारे रिश्ते हुजूर के एक रिश्तेदार को मार दूं। अल्लाह अकबर। क्या बात है मौला अली की, हाथ उठा के बोलो क्या शान है मौला अली की। सलाम हो मौला अली की जात पे, सलाम हो मौला अली की आल पे। मुफ्ती साहब ने बयान किया ना उस हदीस का अगला हिस्सा, हुजूर जलवागर है। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं मैं भी हाजिर हूं, हजरत अब्बास कहते हैं मैं भी हाजिर हूं। इतने में अली आ जाते हैं, हुजूर खड़े होते हैं, शफकतन खड़े होते हैं, मोहब्बतन खड़े होते हैं, अली को सीने से लगाते हैं, अली का माथा चूमते हैं और कहते हैं अली मेरे साथ बैठ जा। हजरत अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह, अली से इतना प्यार? फिर उस हदीस में तबसरा करने की जरूरत नहीं, बड़े हसन अंदाज में मुफ्ती पहले मुफ्ती साहब ने बयान किया। उस वक्त हुजूर ने फरमाया जितना मैं अली से प्यार करता हूं ना उससे ज्यादा अल्लाह अली से प्यार करता है, क्योंकि हर नबी का दूर जो है, जो औलाद है वो उसके पुष्ट में है, मेरी औलाद अल्लाह ने अली के पुष्ट में रखी है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया हर बाप का नसब बेटे से चलता है, मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चलेगा, मेरा नसब मेरी शहजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चलेगा। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर का एक और कौल सुन लो ताकि तुम्हें यह गुंजाइश ना रहे सोचने की कि सहाबा ने एहतराम किया या नहीं किया। ओ हमने कुछ नहीं किया जो सहाबा ने किया है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सिद्दीक अकबर, याद रखना अकीदों पे नो कॉम्प्रोमाइज, अकीदों पे सौदा नहीं होगा, अकीदों पे सौदा नहीं होगा। दुनिया यही रह जानी है, कब्र में अकीदा जाना है, अकीदे में सौदा नहीं, अकीदे में सौदे नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर ने पता क्या फरमाया? अफज़ल बशर बाद अज़म्बिया, सिद्दीक अकबर कहते हैं कि अगर कोई ऐसे शख्स को देखना चाहता है ना जिससे अल्लाह भी राजी है, हुजूर भी राजी है, और जिससे हुजूर हद की मोहब्बत करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, उसे चाहिए वो अली का चेहरा देखे, उसे चाहिए वो
علی کا چہرہ دیکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا شان ہے یار حضرت مولا کائنات کی. حضور علیہ السلام نے ایسے ہی تو نہیں مکہ سے واپسی پہ غدیر قوم کا قیام فرمایا. حضرت بلال کو کہا جو صحابی آگے نکل گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بلاؤ, ایک جگہ پر صحابہ کا مجمع جمع کرو. صحابہ کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. حضور سوال فرماتے ہیں کیا میں تم سب کا مولا نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ آپ بھی مولا ہے. اس پہ آگے تبصرہ سنانا ہے, حدیث بڑی اچھی بیان ہو چکی ہے پہلے. کہا کہ کیا میں تم سب کا مولا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ بالکل آپ ہمارے مولا ہیں. کہا پھر سنو. علی کا ہاتھ پکڑا, کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر ہے, پھر فاروق اعظم ہیں, پھر عثمان غنی ہیں, اور پھر مولا علی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا افضل ابو بکر ہے علی سے, لیکن ابو بکر کے مولا کا نام بھی علی ہے. افضل عمر ہے لیکن عمر کے مولا کا نام بھی علی ہے. افضل علی سے عثمان ہے لیکن عثمان کے مولا کا نام بھی علی ہے. آپ کو پتا مولا محبوب کو بھی کہتے ہیں, مولا محبوب کو بھی کہتے ہیں. اب حضور اللہ کے بھی محبوب ہے تو علی اللہ کا بھی محبوب ہے. حضور سب نبیوں کا بھی محبوب ہے, علی سب نبیوں کا بھی محبوب ہے. حضور سب فرشتوں کا بھی محبوب ہے, علی سب فرشتوں کا بھی محبوب ہے. اور جس جس کا مولا حضور ہے اس کا مولا علی ہے. اللہ اکبر. یہ تو بیان ہوا کہ مولا علی نے کہ بارے میں جب حضور نے یہ فرمایا تو سب سے پہلا نعرہ فاروق اعظم نے لگایا. پھر اس کے بعد اس پہ فاروق اعظم نے پہرا بھی دیا. فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. دو بندوں کے درمیان جھگڑا, فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے, کہا حضور ہمارے درمیان فیصلہ کرے. فاروق اعظم نے کہا کہ علی بیٹھا ہے, فیصلہ علی کرے گا. فاروق اعظم نے یہ بھی کہا تھا یا اللہ مجھے ایسی مشکل نہ دینا جس میں علی میرا مشکل کشا نہ ہو. کہا کہ علی بیٹھا ہے, فیصلہ علی کرے گا. اس نے کہا یہ ہمارا فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے جو ہے وہ بے ادبی کے انداز میں کہا. انہوں نے کہا ہم امیر المومنین کے پاس آئے ہیں, ہم اس وقت کے خلیفہ امیر المومنین کے پاس آئے ہیں, ہمارا فیصلہ یہ کرے گا. فاروق اعظم کا جلال بھی نرالا تھا نا, اٹھے, اس کو پکڑا, کہا یاد رکھنا دوبارہ ایسی بات زبان سے خبردار جو کہی, علی میرا مولا ہے. اگر تو ایمان والا ہے تو علی تیرا بھی مولا ہے. قیامت تک وہ مومن ہی نہیں جس کا مولا علی نہ ہو. اللہ اکبر. یہ جو پتہ مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے علی کو کندھوں پہ اٹھایا, کیا اس لیے اٹھایا کہ وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا؟ یہ بات نہیں ہے. بخاری مسلم کے حدیث کے مطابق حضور تو مدینہ پاک میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز میں آپ نے ہاتھ اٹھایا یہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا جنت میں انگوروں کے گچھے تھے, سوچا تمہارے لیے لے آؤ. پھر میں نے کہا وہی چھوڑتا ہوں وہی جا کے کھانا. میں پوچھتا ہوں جو مدینہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر سدرہ سے آگے جنت میں پہنچا سکتا ہے سدرہ کے قریب, وہ کعبے کے بت, کعبے کے وہ بت تک ہاتھ پہنچانا مشکل تھا. بھائی بات اور تھی. میں بتاؤں کہانی کیا تھی, میں بتاؤں کہانی کیا تھی. حضرت علی کہتے ہیں وہ اس کو جو بلند ہو تو ہر حال میں بلند ہو. نام تو علی رکھا گیا تھا, آج وہ وقت آ گیا جس کے لیے یہ نام رکھا گیا تھا. حضور بیٹھے, ٹھیک ہے, علی حضور کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. حضور کچھ اٹھے, علی اور اٹھ گئے. حضور کچھ اور اٹھے, علی اور اٹھ گئے. حضور اور بلند ہوئے, علی اور بلند ہو گئے. حضور اور بلند ہوئے, علی اور بلند ہو گئے. یہ ذات مصطفیٰ کے کندھوں پہ جو علی بیٹھے تھے نا, یہ صرف علی کا وجود بلند نہیں ہو رہا تھا, مرتبہ بھی بلند ہو رہا تھا, مقام بھی بلند ہو رہا تھا, شرف بھی بلند ہو رہا تھا. حضور پورا اٹھ گئے, علی پورا اٹھ گئے. پتہ کتنا بلند ہو گئے؟ حضور نے فرمایا علی کیا محسوس کر رہے ہو, کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں, اگر آپ ابھی کہیں نا تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں. بت توڑ لیا. حضرت علی وہاں سے جمپ لگائی اور نیچے آئے. نیچے آئے تو علی مسکرانے لگے. حضور نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنی اونچائی سے گرا اور کچھ نہیں ہوا. حضور نے فرمایا علی تمہیں کچھ ہو سکتا تھا؟
تمہیں اٹھانے والا مصطفیٰ تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ اچھا، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ ابھی ہاتھ اٹھاؤں تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں۔ قبلہ صاحب ایک سوال پھر آپ سے میں بھی کر دیتا ہوں، ایک سوال آپ کے لیے میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ جس امت کا چوتھا خلیفہ ایسا ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو عرش کا پایا پکڑے، اس امت کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کا عالم کیا ہو؟ آپ نے اسی سوال کا جواب دینا ہے، باقیوں کے ہو گئے ہیں۔ اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، یاد رکھنا میں نے کہا نا کہ بات یہاں تک مکمل نہیں ہے، بات یہ دونوں طرف کی محبت ہے، دو طرفہ محبت ہے۔ نور الابصار میں حضرت ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام کے دروازے پہ گئے حضرت علی اور صدیق اکبر، اللہ اکبر، حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر۔ قبلہ شہاب صاحب یہ محبتیں ہیں جو بیان ہونی چاہیے۔ یہ دونوں اکٹھے گئے حضور کے دربار میں، حضرت علی نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ دروازہ کھٹکائیں۔ حضرت علی نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں، تم دروازہ کھٹکاؤ۔ اچھا، اب اس میں تفصیل سے موجود ہے، حضرت علی صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے نہیں آپ کی یہ فضیلت ہے، آپ دروازہ کھٹکاؤ، اور حضرت صدیق اکبر حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، نہیں تمہاری یہ فضیلت ہے، تم دروازہ کھٹکاؤ۔ اتنے میں جبریل حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ خود ہی باہر تشریف لے جائیں، قیامت آ جائے گی ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہجرت کی رات کے بستر کا ذکر ہوا نا، وہ علی کا محتاجی نہیں ہے کہ کوئی اس کی مناقب پڑھے یا نہ پڑھے، علی تمہارے نام لینے نہ لینے کا محتاج نہیں ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ اگر تم علی ہونا چاہتے ہو تو علی علی کرو، علی کو تمہاری حاجت نہیں ہے، علی کو کسی کی کیا حاجت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام اپنے بستر پہ ہجرت کی رات علی کو لٹا کے گئے نا، 40 کافر دروازے پہ کھڑے تھے تلواریں لے کے، تلواروں کے سائے پہ علی بستر پہ لیٹے ہیں، ہر لمحہ یہ خطرہ ہے کہ کوئی جان لے سکتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے علی کہتے ہیں جتنے سکون سے میں اس رات سویا مجھے کبھی اتنی سکون کی نیند آئی نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے امام فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت کہ ساری رات جبریل ان کے سرحانے کھڑے رہے، میکائیل ان کے قدموں پہ کھڑے رہے اور یہ کہتے رہے واہ واہ ابو طالب کے بیٹے تو نے کیا رتبہ پایا ہے، اللہ اور اس کے رسول تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے 1000 دروازے ہیں، 1000 دروازے ہیں علم کے۔ امام ذہبی نے بھی اس کو نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 دروازے ہیں علم کے اور ہر دروازے سے 1000 دروازہ ہے، سارے دروازے اللہ نے جس کو عطا فرمائے ہیں وہ میری ذات ہے۔ یہ حضرت علی نے خود بیان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں بتا سکتا ہوں کہ کون سی آیت کا شان نزول کیا ہے، کس وقت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سن لو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، کنز العمال میں موجود ہے، منبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں سلونی ما شئتم، قیامت تک عرش کے نیچے کسی شے کا سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں یہاں بیٹھ کے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب کا یہ قول جو ہے وہ کنز العمال میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں سعید بن مسیب کہ صحابہ میں اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو یہ علی مشکل کشا کی ذات ہے، یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ وہ کیا بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور کی محبت دیکھو تو علی لاجواب، حضور کا ادب دیکھو تو علی لاجواب۔ حدیبیہ مقام پہ حضور نے فرمایا نا، جب انہوں نے کہا
کہ آپ کے اس میں گرامی کیا گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی تو اختلاف ہے، یہاں بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضور نے فرمایا علی قلم پھیر دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ علی کے ہاتھ ٹوٹ سکتے ہیں، آپ کے نام پہ قلم نہیں پھیر سکتا۔ بس ختم کر دیں یا آخری ایک حدیث اور بیان کر دو؟ یار حضرت علی کا عشق رسول بھی تو دیکھو، حضرت علی کا عشق رسول بھی تو دیکھو، حضرت علی کا عشق رسول کیسا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام، طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، دیگر کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، شفا میں قاضی عیاض نے بھی نقل کیا، کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نماز اثر پڑھتے ہیں، اس میں حضرت علی کا عشق رسول پہ ایک پیغام دینا ہے۔ حضور نے نماز اثر ادا کی، حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا ہے، حضرت علی واپس آتے ہیں، حضور نے فرمایا علی بیٹھو، میں کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، میں نے آرام کرنا ہے۔ مولا علی بیٹھتے ہیں، حضور اپنا سر انور علی کی گود میں رکھتے ہیں، حضور اپنا سر انور علی کی گود میں رکھتے ہیں، پھر ایسی گود میں حسن و حسین کے جیسے شہزادے آتے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اچھا عصر کا وقت ہے اور مولا علی نے ابھی عصر نہیں پڑھی، اور یاد رکھیے گا یہ وہ علی ہیں جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور علی کا ملنگ بھی وہی ہے جس کی نماز قضا نہ ہو۔ علی کا ملنگ وہ نہیں ہے جو 36 انگوٹھیاں پہن کے ہاں ہو کر کے کہے میں علی کا ملنگ ہوں، نہ نہ نہ۔ علی کا ملنگ وہ ہے جو مصلی پہ نظر آئے، علی کا ملنگ وہ ہے جو تلاوت کرتا نظر آئے، علی کا ملنگ وہ ہے جو مخلوق خدا کی مدد کرتا نظر آئے، علی کا ملنگ وہ ہے جو غریبوں مسکینوں کا سہارا بنتا نظر آئے، علی کا ملنگ وہ ہے جو خود بعد میں کھائے غریبوں کو پہلے کھلاتا نظر آئے۔ 36 انگوٹھیاں پہن لی، باقی دنیا کے ہر چیز کا ہوش آزان ہوئی تو حق ہو کر کے مجذوب بن گئے، نہ 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 نہ، ایسے نہیں۔ علی کا ملنگ وہ ہے جو نمازی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ سن رہے ہیں نا، وہ آخر تک سن رہے ہیں، وہ جو گیٹ پہ کھڑے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، اور کیو ٹی وی پہ کبھی تمام جو دنیا میں سننے والے ناظرین ہیں ان کو میں کہوں گا کہ مجھے بڑے غور سے سنیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کو بھی، عامر فیاضی صاحب کو بھی جزائے خیر اور برکتیں عطا فرمائے۔ چند ہزار کی محفل کو وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی گود میں سر رکھا، حضور آرام فرما رہے ہیں، وہاں نماز کا وقت گزر رہا ہے۔ قبلہ صاحب بڑے بڑا اکابرین نے کہا اور ہم ان کی تحقیق کا واللہ احترام کرتے ہیں کہ عشق رسول واجب ہے، لیکن ہم نے مولا علی سے یہ سیکھا ہے کہ عشق رسول فرض ہے، اور صرف فرض ہی نہیں فرض عین ہے، وہ میں نے اس حدیث سے ثابت کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا مولا علی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن یہاں نماز کا وقت نکل رہا ہے، سورج غروب ہوتا جا رہا ہے، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی، اٹھ نہیں رہے، کیوں؟ کیونکہ حضور کا سر انور گود میں ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے، تیزی سے نماز کا وقت نکل رہا ہے، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی۔ اب سورج غروب ہوتے 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 غروب ہو گیا، ظاہراً نماز کا وقت نکل گیا، ظاہراً جسے کہتے ہیں قضا، ظاہراً وقت نکل گیا، میں ظاہراً کہہ رہا ہوں وقت نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت کا ایک اصول ہے، یہاں علماء جلوہ گر ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہمارے قبلہ ایاز صاحب جلوہ گر ہیں، ہم سب سے بڑھ کے ہمارے شیخ اقامت جلوہ گر ہیں، اسٹیج پہ علماء جلوہ گر ہیں۔ شریعت کا ایک قانون ہے، جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئے نا، واجب کو ترک کیا جاتا ہے اور فرض کو ادا کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ واجب کے چکر میں فرض کو ترک کر دیا جائے، جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے کیا کیا جائے گا؟ واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ اگر عشق رسول صرف واجب ہے تو نماز تو فرض ہے نا۔ حضرت علی کو چاہیے تھا ادب سے کہتے یا رسول اللہ، غلطی گستاخی نہیں ہے، گزارش ہے یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، ایک لمحے کے لیے آپ اٹھ جائیے، میں نماز پڑھ کے حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ عرض کر دینی چاہیے تھی۔ اگر عشق رسول واجب تھا، حضرت علی نے کہا سورج
تو ایک بار نہیں 100 بار ڈوب جا. آج تو جلوے آج ایک کمال پہ ہے. آج تو فاطمہ کے بابا کا سر میری گود میں ہے. آج میں حضور کو نہیں اٹھاتا. اگر عشق رسول واجب ہوتا علی ادب سے حضور سے کہتے سرکار اٹھے میں نے نماز پڑھنی ہے, لیکن علی نے سورج کو غروب ہونے دیا, رسول کو نہ اٹھایا. علی کے عمل نے ثابت کیا نماز فرض ہے لیکن عشق رسول فرض عین ہے. میرے امام کا قلم اٹھا, کہا مولا علی نے باری آپ کی نیند میں نماز, وہ بھی اثر جو اعلیٰ قدر کی ہے. کہا اس سے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. اللہ اکبر. پھر حضور نے آنکھ کھولی, حضور نے فرمایا علی نماز کا کیا ہوا؟ آئے ہائے بے دم نماز عشق, یہی ہے خدا گواہ. ہر وقت تصور رخ جان آنا چاہیے. کعبے کا شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے, جان آنا چاہیے در جان آنا چاہیے. ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے, بس ایک نگاہ مرشد میں خانہ چاہیے. کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت تو نکل گیا. حضور نے کیا فرمایا؟ کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی قضا تو پڑھی تھی نا, قضا پڑھ لو. نہیں, حضور نے فرمایا علی نے نماز نہیں پڑھی اور سورج ڈوب گیا. طبرانی میں حضرت جابر کے یہ الفاظ موجود ہیں, ہمارا شمس حضور علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا, سورج حضور کے حکم پہ الٹے قدم پھرتا ہے, علی وقت پہ نماز اثر ادا کرتے ہیں. کبھی کسی کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹا ہے؟ کبھی کسی کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹا؟ ان کی مرضی پا گیا, سورج پھیرا الٹے قدم, ان کی انگلی اٹھ گئی, مہکا کلیجہ چر گیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند, او منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ان کی مرضی پا گیا, سورج پھرا الٹے قدم. یہ بھی اعلیٰ حضرت ہے. ان کی مرضی پا گیا, سورج پھرا الٹے قدم. ان کی انگلی اٹھ گئی, ماہ کا کلیجہ چر گیا. ان کی انگلی ماہ کا کلیجہ چر. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک. او منافق دیکھ لے قدرت رسول تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, منافق دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت. آج کیونکہ وقت کم تھا اس لیے میں نے ترنم میں اشعار کا سہارا نہیں لیا. میں نے زیادہ قرآن اور حضور علیہ السلام کی حدیث بیان میں زیادہ کرنا چاہتا تھا, اس لیے آج میں نے جو ہے ترنم کا سہارا کم لیا. وہ پھر کبھی اللہ تعالی ہم سب کو تا دم آخر عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے, تا دم آخر عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے, تا دم آخر عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے. آپ حضرات نے جس انداز میں حضرت علی کے ساتھ آج اظہار محبت فرمایا, اللہ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اصل ہوتا ہے, نقل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.